معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الکریم الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما، صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ پچھلی 3 نشستوں میں ہم نے سورہ شورا کی آیات کا ترجمہ کیا تھا، پھر سے اس سے آگے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بندوں کی تعریف بیان کی تھی، اور نیک بندوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو ہے نیک بندوں کی صفات کیا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، میں وہاں سے شروع کرتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ یعنی جب انہیں غصہ آتا ہے تو وہ غصے کو پی جاتے ہیں اور معاف کر دیتے ہیں، اور نیک لوگ وہ ہیں جن کے لیے اللہ نے نعمتیں رکھی ہیں جو بہت بہتر اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور جو اپنے رب کے حکم پر جواب دیتے ہیں، یعنی اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، اور وہ تمام قائم رہتے ہیں، یعنی نماز کو، زکوٰۃ کو، حج کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں اس کو وہ بجا لاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ربوبیت کا اعلان کرتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں، اور اپنی پوری زندگی سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت اسوہ حسنہ، رسول اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پہ زندگی گزارتے ہیں، اور رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ ان کی زندگی کا ہر عمل جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے مطابق ہوتا ہے، اور نماز وہ قائم کرتے ہیں، اور آپس کے کام آپس کے مشورے سے ہوتے ہیں، اور اس روزی سے جو ہم نے انہیں دی ہماری راہ میں وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جب ان پہ ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، یعنی کبھی کبھی ہے نا بدلہ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب آپ پہ کوئی ظلم کرتا ہے تو یہ ایسا ہم جانتے ہیں کہ پہلے ہم ایک مرتبہ اسے معاف کر دیتے ہیں، ایک مرتبہ ہم انسانیت کے طور پہ ہم اسے ہے نا پوچھتے ہیں آخر ہم سے کیا غلطی ہو گئی جو تم ہم پہ ظلم کرتے ہو۔ جب ظلم کی انتہا ہو جائے تو اس کا مقابلہ بھی ہم کرتے ہیں۔ یہ لوگ نیک بندے ہوتے ہیں۔ برائی کی سزا جتنا ظلم کیا اس کی مثل ہونی چاہیے، یعنی اگر کسی نے آپ کو 1 تھپڑ مارا تو آپ بھی 1 تھپڑ ماریں، ہے نا، ایسا نہ کہ آپ اسے 10 تھپڑ مار دیں، تو ایسا بھی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اجازت یہی دیتا ہے کہ اگر کسی نے آپ کو تکلیف دی ہے تو پھر آپ اسی مطابق جو ہے آپ اس کو بھی سزائیں دیں، اس کا بدلہ لیں، کیونکہ اگر ظالم ظلم کرتا رہے گا اور مظلوم اس کا جواب نہ دے گا تو پھر جو ہے یہ اور ظلم کرنے والا اور دوسرے لوگوں پر ہی ظلم کرے گا، اور اس کی ہمت اور بڑھتی چلی جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، نیک بندوں کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کوئی معاف کر دے اور درگزر کر دے اور وہ اصلاح کر دے، اس لڑائی کو دور کرنے کی کوشش کرے، بس اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ کرم پر ہے۔ یعنی اگر کسی نے اس کا بدلہ لے لیا، کسی نے کسی کو 1 تماچا مارا، دوسرے نے اس کا دوسرا تماچا مار دیا، ہے نا، اس کو ریٹیلیٹ کیا، اس کو ریپلائی کیا، تو وہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ظالم جو ہے وہ مظلوم پہ ظلم کرتا ہے اور مظلوم خاموش رہتا ہے، تو پھر وہاں پہ اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر ظالم نے جس پہ ظلم کیا مظلوم پہ، اگر مظلوم نے اس کا جواب دے دیا تو وہاں تک ٹھیک ہے، لیکن سب سے بہتر وہی ہے کہ اس کو سمجھائے، اور اس کو سمجھانے کے بعد جو ہے اس کی اصلاح کر دے کہ بھائی یہ تم نے جو ظلم کیا ہے یہ غلط ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، اس سے کسی کے انسان کا دل دکھتا ہے، کسی انسان کو پریشانی ہوتی ہے، تم بلا وجہ کسی کو بد دعائیں کیوں لیتے ہو؟ اگر اس طرح سے ہم اسے سمجھاتے ہیں تو پھر اس کی اصلاح ہو جاتی ہے، بس اس کا اجر اللہ رب العالمین کے ذمہ میں ہے۔ یعنی جب آپ نے کسی کو 1 تھپڑ مارا، اس نے آپ کو 1 تھپڑ مار دیا، برابر ہو گیا، لیکن اگر اسے آپ معاف کر دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو دے گا۔ بے شک اللہ ظالموں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ اللہ نے ظالموں کی مثل بیان کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کوئی ظلم ہونے کے بعد مظلوم بدلہ لے، یہ جائز ہے، تو یہی لوگ ہیں کہ ان پر سزا کی کوئی راہ نہیں ہے، انہیں کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ یعنی سزا کی راہ، عذاب کا راستہ ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ زمین میں ناحق شرکسی کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ضرور
جو شخص صبر کرے اور معاف کر دے، یعنی جو انسان صبر کرتا ہے اور معاف کر دیتا ہے، یہ بڑے اعلیٰ پائے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ بڑے اول درجے کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور بے شک یہ کام تو ضرور ہمت والوں کے کام ہیں، یعنی ہمت والا انہیں قرار دیا گیا ہے کہ جو صبر کر لیتے ہیں، جو برداشت کر لیتے ہیں اور انہیں اصلاح کر کے ان کی اصلاح کر دیتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی مثال بن کر کے وہ امت مسلمہ پر جو ہیں وہ ایک مثل بن جاتے ہیں، وہ قوم پہ ایک مثال کے طور پہ وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ اور جو کوئی گناہ کر کے تباہ ہو جائے اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے اور جسے اللہ گمراہ کر دے، تو اس گمراہی کے بعد اس کا کوئی دوست یار و مددگار نہ ہوگا۔ یعنی بہت سارے لوگ گناہ کرتے ہیں، گناہ کر کے ہے نا ان کے ایمان تباہ ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان برباد ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایمان اگر ہو اس کے اندر وہ بھی برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے جو ہے وہ فرض کو چھوڑ دیتا ہے، فرض کو ترک کر دیتا ہے، اور فرض کو ترک کرنے کے بعد جو ہے اس کے بعد جو حرام کام ہے وہ حرام کرنے لگ جاتا ہے۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، یعنی جیسا کہ بڑی پارٹیز میں ہو جاتا ہے تو شراب اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے وہ اس کو پی لیتا ہے۔ اس کے بعد بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ڈپلومیٹکلی انسان کرتا ہے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے وہ شرک بھی بک دیتا ہے، کفر بھی بک دیتا ہے، یعنی اپنے محبوب کی اتنی زیادہ وہ تعریف کرتا ہے، اپنے محبوب کی وہ اتنی زیادہ تعریف کرتا ہے کہ اس میں شرک ہو جاتا ہے۔ کبھی وہ کہہ دیتا ہے کہ ہماری شریک حیات سے کوئی اچھی لڑکی اس دنیا میں بنی ہی نہیں ہے، یا اللہ نے بنایا ہی نہیں ہے، اتنی خوبصورت لڑکی کسی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوچ کے بنایا ہوگا، اتنی خوبصورت لڑکی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس طرح سے ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے شریک حیات جو ہے نا اس سے حور سے بہتر، حور سے خود زیادہ خوبصورت میری شریک حیات ہے، میری جو گرل فرینڈ ہے حور سے بھی زیادہ خوبصورت ہے، میرے پاس جو ابھی مزہ مل رہا ہے وہ جنت سے بھی زیادہ مزہ مل رہا ہے۔ اس طرح کے بہت ساری ہے نا کفریات ہم بکتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے ہمارا ایمان زائل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ تو ایسا کیسے ہوتا ہے؟ پہلے چونکہ ہم مسلمان ہیں لیکن ہم نے مسلمان کی قدر نہ کی، ہم نے بہت زیادہ گناہ کیا، گناہ کی شدت اتنی زیادہ ہو گئی کہ ہم نے حلال و حرام کا فرق نہ سمجھا، اور حلال و حرام کے بعد جو ہے جوا، تاش اور جو ہے گانجا، شراب، یہ ساری چیزوں میں جو ہے ہم اس میں مشغول رہے۔ مشغول رہنے کی وجہ سے ہے نا گناہ کرتے کرتے ہمارا دل اب کالا ہو گیا ہے، اب ہم کفر بکیں یا شرک کریں ہے نا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، کیونکہ ہم گناہوں میں ملوث ہو چکے ہیں۔ اور تم ظالموں کو دیکھو گے، جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھیں گے وہ کہیں گے کیا واپس پلٹنے کا کوئی راستہ باقی ہے؟ یعنی جب یہ ظلم گناہگار جہنم کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش ہمیں دنیا میں دوبارہ جانے کا موقع مل جائے۔ تو یہ جو گنہگار لوگ ہیں، یہ بدکار لوگ ہیں، یہ سیاکار لوگ ہیں جو دنیا میں بہت زیادہ رنگینیوں میں مشغول تھے، اور جب وہ حشر کے میدان میں جب اپنے رزلٹ کو دیکھتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رزلٹ ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے، وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں ایک اور موقع مل جائے، ہم دنیا میں جائیں، اللہ کی پاکی بیان کریں اور ہم گناہوں سے توبہ کر لیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمائے گا؟ اور تم ان گناہ گاروں کو دیکھو گے وہ جہنم کی آگ پر پیش کیے جائیں گے، فرشتے انہیں زنجیروں میں جکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں لے کر آئیں گے۔ یعنی اب ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، کیونکہ ان کی پوری زندگی جو ہے ان کے پاس آپشنز تھے، ان کے پاس مواقع تھے، ان کے پاس چانسز تھے، ان کے پاس وقت تھا، مگر ان لوگوں نے جان بوجھ کر وقت کو برباد کر دیا، وقت کا غیر استعمال کیا ہے نا، ناجائز استعمال کیا، اور اسی طرح سے لیوشلی برباد کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت ہے نا ان کو ایسے عذاب میں مبتلا کرے گا، کیا کہ انہیں جہنم میں گھسیٹ کر زنجیروں میں جکڑ کر فرشتے جہنم میں داخل کر دیں گے، اور ذلت اور رسوائی سے ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی، یعنی وہ شرمندہ ہوں گے، نادم ہوں گے، اور پوشیدہ گناہوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے، پوشیدہ نگاہوں سے وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ جب انسان بہت زیادہ شرما جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، تو نظر ملانے کے قابل نہیں ہوتا، نظر اوپر کرنے کے قابل نہیں ہوتا، وہ نظر کو نیچی کرے گا، اور نظر کو نیچی کر کے جو ہے وہ شرمندگی سے نہایت ہی شیمفل ہو کر کے جو ہے نا وہ اپنے سر کو نیچے کرے گا، اور
ہلکا سا اوپر دیکھ کے وہ شرمندہ ہو کر کے ہے نا وہ دیکھ رہے ہوں گے، اور اس وقت ایمان والے کہیں گے، یہ تو گناہ گار لوگوں کا ذکر ہو گیا، تو اب اس وقت ایمان والے کہیں گے بے شک سب سے بڑے نقصان والے وہی ہیں جنہوں نے اپنی جان کو نقصان میں ڈالا، جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان میں ڈالا کہ انہیں بھی گناہوں سے روکنے کی کوشش نہ کی۔ یعنی جو ہے گناہ گار ہے نا ایمان والے یہ کہیں گے کہ سب سے بڑے نقصان والے یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان کے لیے بہت سارے اچھے اچھے کپڑے پہنے، ہے نا، اسپرے لگائے، دنیا کی جتنی طرح کی رنگینیاں تھیں ان سب کا انہوں نے استعمال کیا، مگر ہے نا جو اصل زندگی تھی اس کے لیے انہوں نے کچھ نہ کیا، اور آج وہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں، سب سے زیادہ ان کو نقصان ہونے والا ہے، اور یہ نقصان وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، اور قیامت کے دن یہی لوگ سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔ بے شک ظالم گنہگار ہمیشہ کے لیے عذاب میں ہوں گے، جن کا ایمان پہ خاتمہ نہیں ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں جلتے رہیں گے۔ اس وقت اللہ کے مقابلے میں اور اللہ کے عذاب سے بچانے والے ان کے لیے کوئی دوست نہ ہوں گے اور ان کی مدد کر سکیں، جو ان کی مدد کر سکیں، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ تم اس ڈھیل سے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے گمراہی کو لکھ دے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تم بار بار گناہ کرتے ہو، بار بار موقع اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے، بار بار تم گناہ کرتے ہو، گناہ کی انتہا ہو جاتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بار بار مواقع فراہم کرتا ہے کہ تم آج سدھر جاؤ، تم کل سے فجر کی نماز پڑھنا شروع کر دو، تم کل سے اللہ کی وحدانیت کا اعلان کرنا شروع کر دو، تم کل سے اللہ رب العزت کی شان کو بیان کرنا شروع کر دو، تم اللہ کی بارگاہ میں کل سے تائب ہو جاؤ، کم سے کم کل سے، پرسوں سے، اگلے ہفتے، اگلے مہینے، اگلے سال سے بھی تم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی اختیار کر لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت بڑا بخشنے والا ہے، اللہ تمہاری تمام خطاؤں کو بخشنے والا ہے۔ کیا اللہ نے تمہیں بھی ڈھیل دی ہے؟ ابھی تمہیں جو ہے نا آپشنز دیے ہوئے ہیں، ابھی بہت سارے تمہارے پاس مواقع ہیں، بہت سارے چانسز ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، آج تم نے نمازیں قضا کی، پوری زندگی، آدھی زندگی تم نے نمازیں قضا کر لی، لیکن کل سے ابھی بھی وقت ہے، تم نمازوں کو پھر سے جو اللہ کی بارگاہ میں سرسبز و شاداب کر لو، اور اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے، کیا اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس کا کہنا مانو، اس دن کے آنے سے پہلے توبہ کر لو اور رب کا کہنا مانو جس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی جس دن ظالم اور گنہگار کے لیے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، ریٹرننگ نہیں ہوگی۔ آج ہمیں بخار لگی ہے تو کل ہمارے پاس موقع ہے، کل ہم نماز پڑھ لیں گے۔ آج ہماری طبیعت خراب ہے تو کل ہم نمازیں پڑھ لیں گے، پرسوں ہم نماز پڑھ لیں گے، پرسوں ہم اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں گے، ہم معافی مانگ لیں گے۔ آج ہم سے گناہ ہوتا ہے، ہمارے پاس کل موقع ہے، پرسوں موقع ہے۔ اس طرح سے ہمیں ڈیلی اللہ تبارک و تعالیٰ، ہم زنا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے زنا کو ہے نا چھپا دے رہا ہے، اللہ ستار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو ہے نا سب کے سامنے شو آف نہیں کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے تمام گناہ کو چھپا دے رہا ہے اور بار بار موقع کر دے رہا ہے۔ تم نے زندگی بھر چغلی، غیبت، زنا، گالیاں، جھوٹ ہے نا بدبختی کی، کم سے کم آنے والے وقت میں سدھر جاؤ۔ آج کل پرسوں ہے نا اگلے ہفتے، مہینے، اگلے سال تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے، تم اپنی زندگی میں انقلاب لا جاؤ، تم اپنی زندگی میں انقلاب لے آؤ۔ یعنی ہمارے پاس ہر وقت جو ہے وہ ہمارے پاس وقت ہے، لیکن اس دن جو ہے نا ایک سیکنڈ بھی ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا۔ تو جب تک ہم دارالامتحان میں ہیں، ہم جو ہے جب تک اس دنیا میں ہیں، ہمارے پاس پورا وقت ہے۔ جب بھی ہم توبہ کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، لیکن ہم جاگ جائیں۔ کیا اے لوگوں اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ اور اس کا کہنا مانو، اس دن کے آنے سے پہلے تم توبہ کر لو اور رب کا کہنا مانو جس دن اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی جس دن ظالم گنہگار ہے نا واپسی کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوگا، اس دن تمہارے لیے کوئی پناہ گاہ، کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی، اور اس دن تمہارے لیے انکار کی گنجائش نہ ہوگی، یعنی تم انکار بھی نہ کر سکو گے۔ تمہارے ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، زبان، ہونٹ
تمہارے جسم کے ہر اعضاء، ہاتھ پیر سب گواہی دیں گے کہ اسی پیر سے وہ چل کر زنا کرنے گیا تھا، اسی پیر سے چل کر وہ جو ہے غلط مقامات میں گیا تھا، اسی ہاتھ کو سے اس نے رشوت لی تھی، اسی زبان سے اس نے گالیاں دی تھیں، اسی زبان سے اس نے بد دعائیں دی تھیں، اسی کان سے اس نے موسیقی سنی تھی، اسی آنکھ سے اس نے غلط چیزوں کو دیکھا تھا، اسی جسم کے اعضاء کا اس نے استعمال کر کے غلط افعال کیے تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے، پھر اگر وہ اعراض کر لیں، بس ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، یعنی آپ کا کام یہی ہے کہ آپ تبلیغ کریں، آپ اللہ رب العزت کی جو ہے دین کو پھیلائیں، آپ اللہ رب العزت کے دین کی اشاعت کے لیے آپ اللہ رب العزت کے دین کو پھیلائیں اور اس کے لیے محنت کریں۔ آپ کا کام ہے کہ آپ نصیحت کرتے رہیں، آپ کا کام ہے کہ آپ تبلیغ کرتے رہیں۔ لوگ ہے نا کہتے ہیں، لوگ سنتے ہیں پر عمل نہیں کرتے، یعنی ہمارے پاس علم ہوتا ہے، لوگ سنتے ہیں مگر جو ہے نا اس پہ عمل نہیں کرتے۔ اور بے شک ہم جب انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ دیتے ہیں، یعنی نعمتوں کی بارش کرتے ہیں، کاروباری راحتیں، دنیاوی سکون اور اولاد، یہ ساری نعمتیں جب ان کو ملتی ہیں تو وہ مغرور ہو جاتی ہیں۔ یعنی انسان کو جب دنیا کی تمام تر سہولیات انہیں فراہم ہو جاتی ہیں تو وہ تکبر کرنے لگتے ہیں، وہ مغرور ہو جاتے ہیں، اور جب ان پہ مصیبت آتی ہے ان لوگوں کے ہاتھوں نے جو آگے بھیجا، یعنی جب وہ گناہ کرتے ہیں، جب وہ غلط کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں مصیبت ملتی ہے نا، تو جو کوئی بھی انسان اگر گناہ کرے تو اس کے اوپر مصیبت آتی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہی ارشاد فرمایا ہے کہ جب انسان پہ مصیبت آتی ہے تو وہ اس کے عمل کی وجہ سے آتی ہے، وہ اس کی کرنی کی وجہ سے آتی ہیں کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے۔ پس بے شک انسان ناشکرہ بن جاتا ہے اور ناشکری کر کے انسان کو کفر تک لے جاتا ہے، یعنی انسان پہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحمت کی بارش عطا فرماتا ہے مگر اس کے باوجود بھی جو ہے انسان پہ تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ ناشکری کرنے لگتا ہے اور وہ خامیاں تلاش کرنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ بس بخار آئی تھی اب ٹھیک ہو گئی، کچھ پریشانیاں تھیں اب ختم ہو گئی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ناشکری کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، یعنی ساری بادشاہت، ساری کائنات کی جو بادشاہت ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں ہی دیتا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح سے انسانی نسل کو اور نسل در نسل کو بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے صرف بیٹے دیتا ہے، یا وہ بیٹے اور بیٹیاں دونوں انہیں دیتا ہے، یعنی کوئی انسان کسی انسان کے اختیار میں نہیں کہ اس کے بیٹی ہو یا بیٹے ہوں یا بیٹی اور بیٹے دونوں ہوں، وہ اللہ کی مشیت ہے، وہ اللہ رب العزت کی شان ہے، وہ اللہ رب العزت کی اس میں ہے نا مشیت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کس بندے کو کون سی چیز دینی ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اولاد رکھتا ہے، جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ بے شک وہی علم والا قادر ہے، کسی عام بشر کی طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کر سکے اور اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی کے ذریعہ، تو وہی کے ذریعہ جو ہے نا وہ خواب کی صورت میں وہی آتی ہے یا پردے کے پیچھے سے، یعنی انسان پر حجاب ہو، وہ اللہ کے کلام کو سنے۔ کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے سنتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کروایا۔ اللہ تعالیٰ اپنا قاصد بھیجتا ہے اپنے فرشتوں کو تو کہ وہ اس حکم سے وہی کرے جو وہ چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بلند و بالا حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف ایمان کی جان حکم سے نازل فرمائی، یعنی وہی فرمائی، اور آپ اس سے پہلے نہ جانتے تھے کہ کتاب اللہ کی کیا تفاصیل ہیں اور شریعت کے احکام کی کیا ڈیٹیل ہیں اور تفصیل ہیں۔ نبی کو جو علم ہوا وہ اللہ تعالیٰ کا عطائی علم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وجہ سے ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل ہوا۔ ہاں لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا، یہ قرآن ایسا نور ہے کہ انسان ہر اس قرآن کے ذریعہ اپنے بندوں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں وہ صفت عطا فرمائی ہے کہ کوئی بھی انسان اگر قرآن کریم کو پڑھتا ہے، اگر کوئی بھی انسان اگر قرآن کریم کو سنتا ہے تو اس کے دل میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پہ خاص کرم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن ایک ایسی شے ہے
کہ انسان کا دل اگر سخت ہو تو اس کو نرم بنا دیتا ہے، انسان کا اگر دل جو ہے وہ مضبوط ہو، بہت سخت ہو، سخت ترین ہو، مگر اس کے دل میں بھی جو ہے، گنہگار کے دل میں بھی وہ نیکی پیدا کر دیتا ہے۔ اور بے شک اے محبوب، آپ حبیب ضرور ہدایت کرنے والے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یہ سیدھا راستہ اللہ کا راستہ ہے جو اللہ کے قرب تک پہنچاتا ہے، اور وہ اللہ جس کے لیے بادشاہت ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے، تمام معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یعنی انسان جو ہے وہ بے بس ہے، یعنی ساری بادشاہت اللہ رب العزت کی ہے، اور جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے، اور جس کا اللہ ہو جاتا ہے تو ساری کائنات جو ہے اس کی ہو جاتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہر طرح کی چیزوں سے آگاہ کر دیا کہ کسی کو اگر اولاد نہیں ہے، بے اولاد ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے، اور کسی کے پاس بیٹے ہیں یا بیٹیاں ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کو ہو بہو بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شان ربوبیت کا اعلان کیا ہے، اپنے شان الوہیت کا اعلان کیا ہے، اور اپنے شان کو بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز کو اسی کی مرضی کے مطابق ہونی ہے۔ زمین کا ایک پتا ہلتا ہے، زمین کا ایک ذرہ ہلتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے۔ آسمان سے ایک بارش کے قطرے گرتے ہیں تو اس میں بھی اللہ رب العزت کی مرضی حال ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم نے سورہ شورا میں یہی سماعت کیا کہ جو ہے ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، اور جیسا کہ ہم نے پچھلی تمام صورتوں میں جنت اور جہنم کا ذکر کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا حکم مانتے ہیں، اور ان کو جب غصہ آتا ہے تو وہ غصہ کو پی جاتے ہیں، انہیں جب غصہ آتا ہے تو وہ غصے میں قابو پاتے ہیں اور وہ پی جاتے ہیں، اور کیونکہ غصے کی وجہ سے سارا کام ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی حرام کام ہوتے ہیں، جتنی بھی اس کائنات میں غلط کام ہوتے ہیں، وہ سارے غلط کام غصے کی وجہ سے ہوتے ہیں، غصے کی زیادتی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اگر انسان کو غصہ آتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ذکر کرے، آیت الکرسی پڑھے، درود شریف پڑھے، اور استغفار پڑھے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے غصے کو پہ قابو کرنے کا اس کا علاج ہوگا۔ تو ہم یہی دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ ہمیں نیک بندوں کی فہرست میں شامل فرما، اور ہمیں نیک انسان بنا، مومن بنا، ہمیں مسلم بنا، ہمیں حقیقی مومن بنا، اور اپنا محبوب بندہ بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔